اچھا ویورز، یہ آج صبح صبح کا منظر ہے جی. آپ لوگ دیکھیں مارننگ ویو ان ناران ٹوڈے. ٹریکٹروں کی راج ہے، جس طرف بھی مارے سپیڈیں. اور ہوٹل فیری میڈوز آپ کا بھائی آپ کو دکھا دوں، بالکل تالا لگا ہوا ہے باہر سے. اس ٹائم میں کافی آگے آیا ہوا ہوں صدام موبائل شاپ کے پاس. تو ابھی تک جتنی بھی گاڑیاں میرے سامنے سے گزری ہیں وہ کون سی گاڑی ہیں جناب، وہ صرف اور صرف ٹریکٹر ہیں. ٹریکٹر ہی گزرتے ہیں. یہ ناران آج صبح کا منظر ہے. اچھا تو ویورز، اس ٹائم میں موجود ہوں جناب جھیل سے جو پانی نکلتا ہے وہ بازار تک جب پہنچتا ہے تو یہاں پہ دو پل بنائے ہوئے ہیں، ایک جھیل سیف الملوک ایک بائی پاس کے لیے، ایک مین بازار کے لیے. جس جگہ پہ ابھی میں موجود ہوں یہ پل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مین روڈ کے اوپر ہے. جب آپ لوگ بابو سر ٹاپ جائیں گے اور میری اس سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ ناران کا بازار والا راستہ ہے. ناران بازار 1974 میں اس طرح ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اوپر بائی پاس روڈ سے یہاں پہ آ کے دونوں روڈ ٹچ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نیچے جب آپ لوگ آتے ہیں نا بازار سٹارٹ والے حصے میں، وہاں پہ ایک لیفٹ سائڈ ایک رائٹ سائڈ پہ دو روڈ علیحدہ ہوتے ہیں. ان روڈ میں جو لیفٹ سائڈ والا ہوتا ہے وہ سیدھا بازار کے اندر سے گزرتا ہے، اور جو اوپر رائٹ سائڈ والا جو روڈ ہوتا ہے وہ ناران بازار کے بالکل دوسری طرف، مطلب ہے کہ پہاڑ کے دامن سے انہوں نے بائی پاس کا راستہ نکالا ہوا ہے. وہ یہاں پہ آ کے دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور یہاں سے آگے بابو سر ٹاپ ہے. اس جگہ پہ میرا کلپ بنانے کا جو مقصد ہے وہ بالکل کیا مقصد ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. والدین اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں کو دریاؤں، نہروں اور گہرے پانی میں نہانے سے منع کریں. گرمی کی شدت سے چھٹکارا پانے کے لیے نہروں اور دریاؤں کا رخ کرنے والے نوجوان بھول جاتے ہیں کہ پانی کی گہرائی بعض اوقات ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. ہر سال بہت سے بچے اور نوجوان دریاؤں میں ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ان میں سے کئی بچے بڑے اس کے اندر ڈوب کر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سب سے پہلے تو اپنے گھر کی بات کروں تو میری سسٹر، کئی ویڈیو میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور میری جو والدہ ہیں ابھی تک ان کا غم وہ نہیں بھول رہی. 9 جولائی کو ان کا 1 سال پورا ہوا تھا. 9 جولائی 2023 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. 9 جولائی 2024 کو ان کا 1 سال پورا ہوا. ابھی بھی وہ بالکل میری امی جو ہے وہ ان کا غم نہیں بھول رہی، پاگل ہیں سمجھے. تو اللہ تمام جو والدین ہیں ان کو صبر دے. اس طرح اگر نوجوان بچے اگر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ میں موجود اس ٹائم کہاں پہ ہوں جناب، بائی پاس والے روڈ والا پل. یہ نیچے والا پل آپ کو میں نے دکھا دیا. آگے جا کے بابو سر ٹاپ کے لیے ایک ہی راستہ جاتا ہے. جب آپ لوگ بابو سر ٹاپ جائیں گے تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے کسی اور جگہ پہ نہیں، بس جس طرح مانسہرہ سے آئیں گے وہی راستہ ہے. اسی راستے کو آپ لوگوں نے اختیار کرنا ہے اور سیدھا جائیں گے. ہر پوائنٹ اس روڈ کے اوپر ہی آئیں گے. جتنے بھی پوائنٹ ہیں، ہیلی پیڈ، رافٹنگ پوائنٹ ہے، زپ لائن ہے، بٹا کنڈی سونی ابشار ہے، جلکھٹ پیالہ جھیل ہے. ٹھیک ہے، بٹا کنڈی بڑوئی کی خوبصورتی ہے. بڑوئی ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے آگے آپ جائیں گے تو لولو سر ہے، لولو سر جھیل ہے. گٹی داس اور بابو سر ٹاپ تک یہ ایک ہی راستہ ہے. جس جگہ سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہ جھیل روڈ ہے. صبح صبح میں نے کہا اپنے گھر جاتا ہوں اوپر تو مل کے بھی آ جاؤں. آج کل یہاں پہ اتنا وہ نہیں ہے کہ رش نہیں ہے. جیپوں کا جو اڈا تھا وہ آپ لوگ دیکھیں، یہ جتنی بھی خالی جگہ دریا کے پاس نظر آ رہی ہے یہ صرف اور صرف جیپوں کا اڈا تھا. یہاں پہ جیپیں کھڑی تھی، یونین. ایک کہتا میرا نمبر ہے، دوسرا کہتا میرا نمبر ہے. تو ابھی دیکھیں سب کا نمبر اپنے گھر میں. جیپ سٹینڈ برائے جھیل سیف الملوک. اسپتال یہاں پہ آپ لوگ بات کریں نا، ناران کے اسپتال پہ میری مکمل ایک ویڈیو ہے. جھیل سیف الملوک والے روڈ پہ آپ تھوڑا سا اوپر آئیں گے، جس طرح وہ نیچے پل ہیں
اور یہاں تک آئیں گے صحت گھر بنیادی مرکز صحت ناران، یہ ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ اسپتال ہے، لیکن خالی اسپتال ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بندے موجود جب آپ لوگوں کو ایمرجنسی پڑے گی تو موجود نہیں ہوں گے، ویسے یہاں پہ ہو بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہوں، لیکن جب آپ لوگ ہوں گے تو ایمرجنسی پڑ جائے تو کوئی نہیں ملتے۔ اچھا چھوٹی سی نظر ہے کہ اس پہ بھی دہرا دیتے ہیں، ناران ویلی جیپ اونر ایسوسیشن ناران، رابطہ نمبر دیا ہوا جھیل سیف الملوک 4500 روپے ٹائم 2 گھنٹے، یہ تو جیپ والے 1.5 گھنٹہ ٹائم دیتے ہوتے ہیں، لال ہزار 5000 روپے ٹائم 2 گھنٹے، لولو سر 10,000 روپے فری ٹائم، جتنا ٹائم آپ لگا سکیں، بابو سر ٹاپ 14,000 روپے فری ٹائم، اور نوری ٹاپ 14,000 روپے فری ٹائم۔ مطلب ہے کہ یہ 2 گھنٹے جو ٹائم دیے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، جس کو 2 گھنٹے ٹائم ملا ہوا ہے وہ اس طرح ملا ہوا ہے، اگر کہ آپ سمر لینڈ ہوٹل سے جاتے ہیں جھیل سیف الملوک کے لیے تو آپ لوگوں نے جیپ پہ بیٹھنے، آپ لوگ جب پہنچ جائیں گے جھیل تو وہاں سے آپ کا ٹائم نوٹ ہوگا، جب آپ کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جب پورا ہوگا آپ جیپ کے اندر آ کے بیٹھیں گے، اس کے بعد ٹائم دیکھیں آپ کا 2 گھنٹے جھیل کے اوپر ہی، جھیل والے مقام بالکل جھیل کے کنارے ہی آپ کا 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے ٹائم نوٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھیں گے، گاڑی واپس آپ کو پہنچائے گی کہاں پہ؟ اپنے ہوٹل پہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 4500 روپے دینے۔ پریوں کا دیش جھیل سیف الملوک کی اصل حقیقت، اور وائلڈ لائف والوں نے کہا خوبصورت اور نایاب پرندے جانوروں کی ایک جھلک آپ کی ساری تھکاوٹ دور کرتی ہے، اپنے سکون اور آنے والے نسلوں کے لیے ان کی حفاظت کیجیے۔ تو بالکل جی جناب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بالکل اچھی بات، لوڈ ہو گیا۔ اگر آ جائے نا کوئی مارخور یہاں پہ ناران کے آس پاس تو میں پھر دیکھوں کہ لوگ اسے چھوڑتے ہیں یا نہیں، ہر بندہ اپنے شکاری بنا ہوا ہے، کوئی نہیں چھوڑتے۔ سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار بیسر میں بہت سے ہمارے گھر ہیں، وہاں پہ رشتہ دار ہیں بیسر مون ریسٹورنٹ کے پاس، اگر مل جائے تو ان لوگوں نے اگر نہ بھی مار سکے نا تو پتھروں کے ساتھ بھی دوڑنے، لیکن وہ کہنے کہ ہم نے شکار اس کا ضرور کرنے، ٹھیک ہے۔ یہ میں کون سی جگہ دکھا رہا ہوں، جھیل سیف الملوک والا روڈ آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں وزٹ بھی کروا رہا ہوں جھیل سیف الملوک۔ آپ جب جائیں گے تو آپ لوگ اس روڈ پہ جائیں گے، اسی روڈ پہ، اس روڈ پہ بھی میں جا رہا ہوں، یہاں پہ 3 لائنیں جیپوں کی لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ پائپ دیکھیں ہوٹلوں کے لیے پینے کے پانی کے لیے انہوں نے دریا سے نہیں لگائے ہوئے، دریا والا پانی بھی بالکل صاف شفاف ہے، لیکن انہوں نے چشمے سے لگائے ہوئے، ٹھیک۔ اچھا ویورز، ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے اس ولاگ کا میں اختتام کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک ہر مومن مسلمان کے لیے اور ہر انسان کے لیے بہتر سوچتے، رزق اللہ ہر انسان جانور چرند پرند کے لیے دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میری چھوٹی بہن گری ہمارے گھر کے پاس ہے تو دیکھیں یہ جو دریا ہے کیمرے میں آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے بڑا خطرناک دریا، اس کو اگر مقامی بندہ بھی بڑی مشکل سے اگر کراس کرنا چاہے تو کسی مخصوص جگہ پہ جا کے وہ کراس کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جب میری سسٹر یہاں سے گری ہے تو اگر میں بھی ہوتا نا تو میں بھی اس کے اندر چھلانگ نہ لگا سکتا، کیونکہ اس کی آواز آپ دیکھیں، اور دوسری بات اس کی سپیڈ، یہ دیکھیں اوپر سے اترائی جسے بولتے ہیں، اترائی میں آ رہے پتھر اس کے جو ہیں وہ گھسن والے پاؤں جیسے رکھیں گے تو بندہ خود بخود موت کو دعوت دیتا ہے۔ تو وہ آئی ہیں نا اوپر سے، آس پاس بندے دوڑ رہے تھے، جتنے بھی لوکل بندے تھے انہوں نے کہا بچی گئی، پکڑو پکڑو، خود بخود آ کے وہ سامنے جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آدھا دریا اس طرف آدھا اس طرف، سینٹر پہ جو جگہ ہے یہاں پہ اللہ کی قدرت ہے کہ خود بخود یہاں پہ آ کے جس طرح اس طرح ہوا کسی فرشتے نے اٹھا کے اس کو خشکی پہ پھینک دیا ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا، اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی، اور ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ بھائی موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مومن مرد عورت جو بھی ہے چرند پرند، ہر مطلب ہے کہ جو زندہ چیز ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ اللہ نے ہمیں ڈیتھ باڈی دی ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی ابھی ہم نے اگر رونا بھی ہے تو قبر کے پاس جا کے ہم لوگوں نے رونا، یہ تو نہیں ہے کہ بھائی دریا کی طرف دیکھیں ہم، تو وہ پوری زندگی کے لیے بندے کا ارمان رہ جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ نے ہمیں سمجھو تحفہ دیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ جی۔